بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 25 مئی 2023 بروز جمعرات سعودی عرب کی شام تک کے اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے۔ آج کے نیوز بلیٹن میں نئی اور اہم اپڈیٹس ہوں گی، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی عرب کی ترقی کا سفر 2030 کے بعد بھی جاری رہے گا۔ سعودی وزیر خزانہ محمد الجدان نے کہا کہ ویژن 2030 کے مقرر کردہ ترقیاتی ٹارگٹ کے حصول کے لیے سعودی عرب کا سفر رواں عشرے کے اختتام تک نہیں رکے گا۔ عرب نیوز کے مطابق دوحہ میں قطر اکنامک فورم سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا سعودی عرب کے پاس نئے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے طویل منصوبے ہیں۔ ان کا یہ بیان سعودی ویژن 2030 کے ترقیاتی نتائج کے حوالے سے سامنے آیا ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے سعودی عرب کی معیشت کا تیل پر انحصار ختم کرنے اور معاشی وسائل میں تنوع پیدا کرنے کے لیے 2016 میں اسے شروع کیا تھا۔ محمد الجدان نے کہا یہ سفر 2030 میں ختم ہونے والا نہیں، یہ ایک جاری سفر ہے۔ بہت سارے مواقع ایسے ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جا سکے گا اور جو ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں ہوں گے۔ سعودی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ بنیادی ڈھانچے میں ہونے والی سرمایہ کاری کی بہت سی کوششیں دیکھی جا سکتی ہیں اور یہ طویل مدتی منصوبے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ چند سالوں کے دوران سعودی عرب میں ہونے والی ترقیاتی کامیابیوں کے حوالے سے کہا کہ سعودی عرب 2022 کے دوران G20 میں شامل ممالک میں سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرنے والی اکانومی تھی۔ ولی عہد کا ذاتی محافظ بننا چاہتا ہوں، پرائمری اسکول کے بچے کی خواہش۔ سعودی عرب کے رفاح کمشنری کے پرائمری اسکول کے ایک مقامی طالب علم نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا پرسنل گارڈ بننے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کلاس ٹیچر کی جانب سے طلباء کو کہا تھا کہ لکھیں کہ وہ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں۔ اس دوران کلاس ٹیچر نے کلاس میں جائزہ لیا کہ کون سا طالب علم کیا لکھ رہا ہے۔ سعودی طالب علم نائف بن محمد الربا الشمری کا جواب دیکھ کر کلاس ٹیچر حیران رہ گئے۔ سعودی طالب علم نے لکھا کہ بڑا ہو کر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے پرسنل گارڈ کا آفیسر بننا چاہتا ہوں۔ کلاس ٹیچر نے طالب علم کے جواب پر اپنا نوٹ لکھا کہ دعا گو ہوں کہ آپ کی یہ خواہش پوری ہو۔ سعودی عرب کا جبل عقمہ یونیسکو کے میموری آف دا ورلڈ میں شامل۔ سعودی وزیر ثقافت شہزادہ بدر بن عبداللہ بن فرحان نے کہا کہ جبل عقمہ کو یونیسکو کی میموری آف دا ورلڈ لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کامیابی ولی عہد اور عدلیہ رائل کمیشن کی مجلس انتظامیہ کے سربراہ شہزادہ محمد بن سلمان کی سرپرستی اور رہنمائی کی بدولت ممکن ہوئی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق جبل عقمہ کا یونیسکو کے میموری آف دا ورلڈ میں اندراج عدلیہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے میں تعاون کی روشن مثال ہے۔ اس کی بدولت عدلیہ رائل کمیشن یونیسکو اور بین الاقوامی شرکاء کے نیٹ ورک سے لنک ہو جائے گا۔ شرکاء میں آئیکوموس، سعودی لوفر میوزیم اور فرانس کی عدلیہ ڈیولپمنٹ ایجنسی شامل ہیں۔ عازمین حج کے سامان میں 4 چیزوں کی اجازت نہیں۔ وزارت حج اور عمرہ نے عازمین حج کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے سفر کو آسان بنانے اور ایئرپورٹ پر کسی پرابلم سے بچنے کے لیے ایسا سامان لانے سے پرہیز کریں جو بین الاقوامی سفری قانون کے مطابق منع ہو۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے ٹویٹر پر مکہ اور مدینہ تمہارے منتظر ہیں کے عنوان سے ہیش ٹیگ جاری کیا ہے۔ وزارت نے مذکورہ ہیش ٹیگ کے تحت کہا کہ عازمین حج اپنا سامان پلاسٹک کے بیگ میں بھر کر نہ لائیں۔ پلاسٹک کے بیگ میں بھرا ہوا سامان جہاز میں لے جانا منع ہے۔ ایسا کرنے سے ایئرپورٹ پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سامان میں پانی یا کوئی بھی جو لیکوڈ مادہ ہے نہ رکھیں۔ ایئرپورٹ عملہ آپ کو سامان میں سے پانی اور جو سیال مواد ہے وہ نکالنے کا مطالبہ کرے گا۔ ایسا کوئی بھی سامان جو صحیح طریقے سے بند نہ ہو یا جس میں سے اندر سے چیزیں گرنے کا خطرہ ہو جہاز میں لے جانا منع ہے۔ وزارت نے کہا کہ عازمین حج کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے سامان کو کپڑے سے نہ لپیٹ دیں۔ ایسا کوئی بھی بیگ جو کپڑے سے لپیٹا ہو یا کپڑے کی بوری میں بند سامان جہاز میں لے جانا منع ہے۔ وقت کیسا گزر رہا ہے؟ سعودی خلا بازوں سے رابطے میں طلباء کے سوال اور جوابات۔ خلا میں جانے والے سعودی خلا بازوں نے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے ریاض کے طلباء کے ایک گروپ سے رابطہ کیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ریانہ برناوی اور علی الکرنی نے امیچور ریڈیو فریکوینسیز کے ذریعے طلباء سے وہ بات چیت کی۔ یہ اقدام سعودی اسپیس کمیشن، وزارت تعلیم اور مواصلات اور اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی کمیشن کے تعاون سے کیا گیا۔ اس کا مقصد طلباء طالبات کو سائنس کی طرف راغب کرنا اور ٹیکنالوجی کے بارے میں تجسس پیدا کرنا ہے۔ طلباء اور طالبات نے خلاباز ریانہ برناوی اور علی الکرنی کے ساتھ بات چیت کے دوران مختلف سوالات بھی پوچھے، جن میں خلا میں رہنے اور انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے معاملات کے حوالے سے سوالات شامل تھے۔ انہوں نے اپنے خلائی سفر کے حوالے سے اپنے جذبات بھی شیئر کیے۔ سعودی عرب میں جمعے سے منگل تک کئی علاقے بارش اور گرد آلود ہواؤں کی زد میں رہیں گے۔
سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے خبردار کیا ہے کہ جمعے سے منگل تک سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں موسم غیر مستحکم رہنے کا امکان ہے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی زیادہ رفتار سے گرد آلود ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔ برف باری اور سیلاب کے بھی خطرات ہیں۔ قومی مرکز نے کہا کہ جمعے کی رات سے عسیر بہا، جازان، مکہ مکرمہ اور تبوک ریجنز میں بارش اور برف باری متوقع ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ اتوار سے منگل تک بارش میں شدت آئے گی، جبکہ ہفتہ سے الجوف اور حدود شمالیہ غیر مستحکم موسم کی لپیٹ میں ہوں گے۔ پیر اور منگل کو ان علاقوں میں موسمی حالات زیادہ خراب رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ ریاض، قصیم، حائل، نجران، مکہ اور مدینہ کے کچھ علاقوں میں جمعے سے گرج چمک کے ساتھ بارشیں اور ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ ابشر کے ذریعے ناکارہ گاڑیوں کو ریکارڈ سے کیسے خارج کرا جائے؟ سعودی عرب میں ابشر کے ذریعے تباہ شدہ اور ناکارہ گاڑیوں کو ریکارڈ سے خارج کرایا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی مہلت کے دوران کسی جرمانے کے بغیر ناکارہ گاڑی ریکارڈ سے ہٹوا سکتے ہیں۔ حکومت نے پہلے 1 سال تک کی مہلت دی تھی، جس کے ختم ہونے پر مزید 1 سال کی توسیع کابینہ کی جانب سے شروع ہو چکی ہے۔ عدل ویب سائٹ کے مطابق ابشر پلیٹ فارم کے ایک وضاحتی بیان کے مطابق ریکارڈ سے گاڑی ہے وہ خارج کرانے کی کارروائی آن لائن کرائی جا سکتی ہے۔ محکمہ ٹریفک کے آفس جانا ضروری نہیں۔ ابشر کے ذریعے کارروائی کی صورت میں مطلوبہ گاڑی فوری طور پر خارج ہو جاتی ہے۔ مہلت کے دوران مطلوبہ جرمانے نہیں دیے جائیں گے۔ ابشر پلیٹ فارم کا کہنا ہے کہ محکمہ ٹریفک کے تعاون سے ہر طرح کی گاڑیوں کو ریکارڈ سے خارج کرایا جا سکتا ہے۔ ان میں پرائیویٹ گاڑی، پبلک ٹرانسپورٹ، بس، چھوٹی بڑی بس، ٹیکسی، موٹر سائیکل وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ کورونا سے بھی زیادہ جو مہلک وبا ہے اس کے لیے تیار رہیں۔ ڈبلیو ایچ او کے سربراہ ٹیڈروس اڈھانم نے خبردار کیا ہے کہ دنیا کو لازمی طور پر اگلی وبا کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ یہ نئی وبا وہ کورونا سے بھی زیادہ مہلک ہو سکتی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سوئٹزرلینڈ کے دارالحکومت جنیوا میں ڈبلیو ایچ او کے اجلاس میں ڈبلیو ایچ او کے سربراہ نے کہا کہ وائرس کی سامنے آنے والی نئی اقسام سے نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، اور جبکہ ایک نئے پیتھوجن امراض کے سامنے آنے کا خطرہ ہے جو کورونا سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا اور اجتماعی اور برابری کی سطح پر اس کے خلاف تیاری کرنی ہوگی۔ ٹیڈروس نے ڈبلیو ایچ او کے رکن ممالک سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس سے بچ نہیں پائیں گے۔ اگر ہم نے بنیادی تبدیلیاں نہیں کی تو پھر کون کرے گا؟ اگر ہم نے ابھی کوئی اقدام نہیں اٹھایا تو کب اٹھائیں گے؟ گھریلو ملازمین کی اقامہ فیس ہے کیا قسطوں میں ادا کی جا سکتی ہیں؟ جب آزاد کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک مقامی شہری نے سوال کیا کیا وہ گھریلو ملازمین کی 6 ماہ کی اقامہ فیس ادا کر سکتا ہے، اس نے اب تک اپنے گھریلو ملازم کے اقامے کی توثیق نہیں کرائی۔ ابشر پلیٹ فارم کی جانب سے جواب دیا گیا کہ گھریلو ملازمین کی اقامہ فیس قسطوں میں ادا کرنے کی سہولت نہیں ہے، 1 سال کی فیس یکمشت ادا کرنا ہوگی۔ یاد رہے کہ غیر ملکی کارکنوں کے ورک پرمٹ سے منسلک اقاموں کے اجراء اور تجدید کی فیس قسطوں میں ادا کی جا سکتی ہے، کم سے کم 3 ماہ کی ایک بار ادا کرنا ہوگی۔ اس سے گھریلو ملازم جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں وہ مستثنیٰ ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔